ایک بہت بڑے ماہر تعلیم تھے بر صغیر کے، اور انہوں نے یورپ اور امریکہ تمام جگہوں سے خوب علم حاصل کر کے اور بر صغیر کی بڑی خدمت کی. میں انہیں دل سے محبت کرتا ہوں ان سے. خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم کے خاندان سے تھے، خواجہ غلام السیدین اور ڈاکٹر عابد حسین. یہ دو نام بڑے اہم ہیں، بس لے لیا میں نے. اب بچے نوجوان ان کی کتابیں تلاش کریں گے، مل جائیں گے، انٹرنیٹ پہ پڑھیے گا. خواجہ غلام السیدین نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اور بڑا اہم ہے اس دور کے لحاظ سے. انہوں نے کہا ہے کہ روح تہذیب رواداری ہے. رواداری. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر ان کے اس نظریے سے تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے. رواداری جمال تہذیب ہے. رواداری حسن تہذیب ہے. رواداری تہذیب کی خیرات ہے. لیکن روح تہذیب حفظ مراتب ہے. روح تہذیب حفظ مراتب ہے. رواداری یعنی برداشت کرنا، اختلاف نظر کو برداشت کرنا، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آنا. ٹھیک ہے نا؟ مختلف فرقوں کے لوگ، مختلف مسلکوں کے لوگ، مختلف دین کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہیں، گلے لگائیں. یہ ہے رواداری. ٹھیک ہے نا؟ یہ رواداری ہے. لیکن اس میں بہت سی جگہوں پر حفظ مراتب باقی نہیں رہ پاتا. اب پھر ویسے ہی مثال دے دوں. ابھی سب مثالیں ہیں، تمہید میں ہے مجلس، ابھی اصل موضوع شروع نہیں ہوا. حالانکہ جتنی گرمی آپ کو لگ رہی ہے مجھے اس سے کہیں زیادہ گرمی لگ رہی ہے، مگر برداشت کر لیجیے گا. یہ آج اس سفر کی اس امام بارگاہ میں اس سفر میں یہ آخری مجلس ہے یہاں اس عزا خانے میں، تو یہ چیزیں عرض کر لینے دیجیے. رواداری میں کیا ہے؟ ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا، رواداری میں یہ ہوتا ہے کہ اب میرے سر پہ عمامہ ہے، لباس ہے، ساری مولا حسین کا نوکر سمجھ کے سب لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اب ایک شاعر، ایک ادیب، ایک ماہر لسانیات، وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا، مگر جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی کچھ ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، قریب میں بٹھا لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ رواداری. ٹھیک ہے نا؟ یہ رواداری ہے. یعنی جس مقام کے مستحق نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ مقام بھی مل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ رواداری. لیکن حفظ مراتب کیا یہ ہے کہ جب وہ کتاب لکھے گا تو لکھے گا کہ اردو زبان کا پہلا لغت جو ہے وہ جناب عقیل الغربی نے لکھا تھا؟ یہ تو تحقیق کے خلاف ہو جائے گی بات. یہ اردو میں لفظ لغت میں نے مذکر استعمال کیا ہے جان بوجھ کر، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ اب جا کے دیکھیے گا کہ ایسا کیوں کیا میں نے. جو علم اور فن مجھے نہیں آتا وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ جناب یہ اہل علم ہیں، اہل فن ہیں. واضح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رواداری سے بڑی ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب. اگر رواداری میں حفظ مراتب کو فراموش کر دیا جائے تو تمام نظام میں خلل پڑ جائے گا. نظام میں خلل پڑ جائے گا. جس نے زندگی بھر قانون پڑھا اس کو جج بنانے کے بجائے جس نے نہ صرف یہ کہ قانون کبھی پڑھا نہیں بلکہ ہمیشہ قانون شکنی بھی کی، اسے جج بنا دیجئے تو کیا ہوگا؟ مثال دے رہا ہوں، مثال کو مثال کی حد تک سمجھیے گا، جا کے کہیں چسپا نہ کر دیجئے گا. مثال مثال ہوتی ہے. کیا ہوگا نتیجہ؟ نظام مختل ہو جائے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے عرض کرتا ہے یہ فقیر کہ روح تہذیب حفظ مراتب ہے.
عالم کو عالم سمجھو، مرجع کو مرجع سمجھو، رہبر کو رہبر سمجھو، خطیب کو خطیب سمجھو، شاعر کو شاعر سمجھو، شاعر رہبری نہ کرنے لگے۔ اور پھر یہ سلسلہ دراز ہے، خدا کو خدا سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، نبی کو خدا سے نہ بڑھا دو۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے، وصی وصی ہے، ولی ولی ہے، شہید شہید ہے، بابا بابا ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ حفظ مراتب، گھر سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک، حفظ مراتب روح تہذیب ہے۔ تو جب حفظ مراتب روح تہذیب ہے تو بس اب یہ اتنی گفتگو یہاں روک رہا ہوں، حالانکہ جیسے لگتا ہے پورا وقت ختم ہو چکا مجلس کا، کہ یہ جو بحث ہے محکم و متشابہ، اس میں اب ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں فیصلہ کن بات کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، ممکن نہیں ہے بھائی عزیز، ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل یہاں تک بات پہنچی تھی، جو ایک اہم بحث تھی کہ کیا اللہ کوئی ایسی کتاب نازل نہیں فرما سکتا تھا جو پوری کی پوری محکم ہو؟ یہ اہم بحث تھی، اور میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، اس کی جہت سے تو ہر چیز ممکن ہے، مگر ہماری جہت سے یہ ناممکن ہے۔ زبان کے تعلق سے ناممکن ہے، وہ اسالیب بیان کے تعلق سے ناممکن ہے، انسان کے ذہن کے تعلق سے ناممکن ہے کہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ متشابہ حقیقتوں کی گرہ کشائی ہر شخص کر لے۔ بھئی اگر ہر شخص کر لے گا تو وہ متشابہ متشابہ کیسے رہ جائے گا؟ اب ایک جملے میں عرض کروں، حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں متشابہ آیتیں رکھی ہی اس لیے ہیں تاکہ کوئی رسول کے مقابلے میں آ کے یہ نہ کہے کہ کتاب کافی ہے۔ اور اس بحث کی شاہ کلید کیا ہے؟ تمام متشابہ آیتوں کو کون محکم بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اب یہاں جو دو مسلک ہیں اس کی طرف میں اشارہ کیا صراحت سے کہہ چکا ہوں۔ کچھ لوگ الا اللہ پہ رک جاتے ہیں، اور کچھ والراسخون فی العلم، واو جو ہے اسے عطف مانتے ہیں، اللہ اور راسخون فی العلم یہ متشابہات کی تعویل سے واقف ہیں، یہ علم رکھتے ہیں۔ اب بس ہم تو کیا ہیں، معمولی سے طالب علم، بلکہ شاید اگر یہ کہیں تو بجا ہوگا، یہ میرے احساسات ہیں کہ ہم تو ابھی قاعدے کے طالب علم بھی نہیں بنے ہیں۔ علماء کا مرتبہ تو بہت بلند ہوتا ہے۔ تو میں اب اپنی رائے کے جو رائے بھی میں نے عرض کی کہ ہاں یہاں پر اللہ اور راسخون فی العلم یہ عطف ہے، اس میں امام راحل، امام انقلاب اسلامی، امام امت اسلامی، مجدد ملت و مجدد شریعت حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی رائے ہے، اور ان کی رائے یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں واو عطف ہے، اور یہ متشابہات کا علم، اس کی تعویل اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے راسخون فی العلم کو یہ تعویل بتائی ہے۔ یہ امام خمینی کی رائے ہے۔ جو لوگ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ حضرت امام خمینی کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، انہوں نے کتابیں تو ان کی پڑھی نہیں۔ مغربی میڈیا
اسلام دشمن، مسلم دشمن، ایران دشمن، انقلاب اسلامی دشمن جو میڈیا ہے اس کی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور صبح و شام ہدف اعتراض، ہدف ملامت، ہدف تنقید بنائے رکھتے ہیں علماء کو، اور خاص طور سے امام خمینی کو، خاص طور سے امام خمینی، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور علماء کو۔ تو آپ نے یہ رائے سماعت فرما لیجئے بطور خاص کہ امام خمینی کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دروس میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تصنیفوں میں ایک نہیں بار بار اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہیں راسخون فی العلم، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تأویل آیات اور تأویل متشابہات کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے اب سب بحث کا خلاصہ ہی چل رہا ہے، تو میں جو باتیں کہہ چکا ہوں اسے ایک ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھتا رہا ہوں کہ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن ہی کی مثل عطا کی گئی ہے تفسیر و تاویل، اور پھر خود کو کہا شہر علم، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا یہ ہے باب علم۔ یعنی اگر تمہیں تاویل چاہیے تو کس سے لوگے؟ یا مجھ سے لوگے یا باب علم سے لوگے۔ اچھا، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کتاب قرآن نازل اس صنعت کے ساتھ کی ہے، اس اہتمام کے ساتھ کی ہے، یعنی کتاب کا ٹیکسٹ ایسا بنایا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول سے بے نیاز نہ ہو پائے۔ اسی طرح اللہ ہی کی مرضی سے رسول اللہ نے متشابہات کا اور کل کتاب کا علم علی کو عطا کر کے پورا کا پورا خود عوام میں نہیں بیان کیا تاکہ بعد پیغمبر کوئی علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے۔ ایک نظام ہے، نظام۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پیغمبر سے بے نیاز نہ ہوں، پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کے بعد امت علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے، اور نہیں ہو سکی